السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. مجھے بڑا شوق ہے تقریریں کرنے کا، تو اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے لمبی 2-3 گھنٹے کی میں باتیں کرتا ہوں، کھڑا رہتا ہوں، بولے جاتا ہوں. اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ آپ اتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں. میں کہا جی شوق ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے زبردستی میں کہوں میری باتیں سنیں. لیکن کبھی کبھی جب وہ لمبی تقریر کر کے اٹھتا ہوں تو یہ لوور بیک جو ہے ایسی زور کی دکھتی ہے کہ ساتھ طبیعت صاف ہو جاتی ہے. چند روز سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی لوور بیک میں عجیب کوئی احساس سا ہے، جو ایسے کروں تو گڑک گڑک کی آواز محسوس ہوتی ہے. جب یہ پہلی دفعہ ہوا تو بڑا خوف آیا کہ بھائی اللہ پتہ نہیں میری کمر کو کیا ہو گیا. وہ گدے بدلے، تکیے بدلے، پلنگ کے پائے بدلے، پنکھا بدلا، لائٹیں بدلیں، تاریں بدلیں کہ کسی طرح یہ الہی یہ کمر کا درد ختم ہو جائے. جب نہیں ہوا تو ایکس رے کرائے، ڈاکٹر کو دکھایا، یہ کیا وہ کیا. اور اسی عالم میں ایک دن بیٹھ کے یہ خوف دل میں اترا کہ یا الہی خدا نہ خواستہ اگر میری کمر میں کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا. ابھی میں اتنا ہی بوڑھا نہیں ہوں کہ میں اللہ نہ کرے کسی قسم کی معذوری یا تکلیف میں آ جاؤں. اور معذوری شاید بڑا لفظ ہے، لیکن معذوری کو دیکھا جائے تو عذر سے اس کا تعلق ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ زندگی کے معمول میں آ جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ ایسی ہو کہ خدا نخواستہ آپ بیڈ ریڈن ہو یا ویل چیئر پہ آ جائیں، لیکن سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، 2 منزل نہیں اوپر جا سکتے، ذرا زیادہ چل نہیں سکتے، کہیں کچھ دیر کھڑا رہنا پڑ جائے نہ کر سکتے، تو یہ بھی تو معذوری ہی ہے نا. ہمارے ہاں معذوری کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو پیدائشی یا حادثاتی ہو جائے، نہ کہ وہ کہ ورزش نہیں کی، زیادہ کھا لیا، موٹاپا چڑھ گیا، بیٹھا نہیں جا رہا، گوڈے کمزور ہو گئے. اس کو ہم معذوری نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے ہیں بڑھاپا ہے، بیماری ہے. یہ بڑھاپا بیماری نہیں، یہ بھی معذوری ہے. تو بہرحال جب اس عالم میں سوچا اور یہ آیا کہ خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے کچھ ہونے تو نہیں لگا، تو ان لوگوں کا خیال آیا جو اس ملک میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو کہ واقعی معذور ہیں. اور یہ لفظ معذرت کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے. اچھا بڑی عجیب سی بات ہے، معذرت میں بھی وہی عذر ہے جو معذوری میں ہے، جو میں نے ابھی ریئلائز کیا. تو معذرت کے ساتھ میں معذوروں کی بات کر رہا ہوں. تو سوچا کہ وہ زندگی کیسے گزارتے ہوں گے. اور عجیب بات یہ کہ جب سے یہ سوچنا شروع کیا میرا کمر کا درد کم ہو گیا الحمدللہ. تو شاید قدرت کو مقصد میری توجہ اس طرف کرانا تھا کہ میاں یہ جو تم اکڑتے پھرتے ہو نا، سینہ چوڑا کر کے، یہ لمبا قد نکال کے کہ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ایک دن سو کے اٹھو گے، ذرا گڑک کرو گے اور کمر رہ جائے گی، اور پھر باقی کی زندگی اس تکلیف میں گزر سکتی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی. لیکن بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کی تکلیف پرماننٹ ہے اور وہ اس کے ساتھ جیتے ہیں. اور اگر ان کو غور سے دیکھیں تو شاید معذور وہ نہیں، معذور ہم ہیں جن کو بظاہر کوئی عذر نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس سلوک کی جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. وہ تو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ ایکسل کر رہے ہیں. ہم ہیں جو قدرے ناکارہ ہیں. اسی اثنا میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی میں ایک بار جاپان کسی ٹریننگ پہ گیا تھا، تو جو استاد ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک گولی دیتا ہوں، یہ کھا لیں گے تو آپ کی جتنی یہ تکالیف ہیں، جتنے یہ عذر ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں آپ کی زندگی میں، پلک جھپکتے میں غائب ہو جائیں گی. کھاؤ گے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کھاؤں گا، لیکن ان صاحب نے کہا، میں نے کہا جی میں نہیں کھاؤں گا. پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگے یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ جو رکاوٹیں میری زندگی میں ہیں، میں اپنے آپ کو خاص انسان سمجھتا ہوں، اور یہ خاصیت میری زندگی کا مقصد ہے. اور میری زندگی کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں میں ان کی مدد کروں، ان کے لیے کچھ کام کروں. اگر یہ میری رکاوٹیں ختم ہو گئیں تو میں تو ایک ناکارہ عام انسان بن جاؤں گا جس کی زندگی میں کوئی خصوصیت ہی نہیں ہوگی، اس کی زندگی کو مقصد ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا صاحب یہ میں نے بڑے دیکھے عقل مند اور سیانے،
لیکن اتنی گہری سوچ والا یہ میں نے پہلا شخص دیکھا. اور یہ صاحب محمد عاطف شیخ صاحب جو کہ صدر ہیں اسٹیپ کے, اور اسٹیپ ہے اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام. عاطف صاحب السلام علیکم, اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے. پہلے تو میں آپ سے ایک بڑا ضروری سا سوال کرنا چاہوں گا. آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ رکاوٹ, والدین نے آپ کے علاج وغیرہ نہیں کروایا آپ کا کیا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص ڈسیبل پرسن کو دیکھتا ہے. اور وہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈسیبل پرسن سے نہیں پوچھتا کہ کیا آپ نے علاج کروایا نہیں, وہ میرے ماں باپ سے پوچھے گا کیا آپ نے اس کا علاج کروایا تھا. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک تو ہمیں اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ اس سے بات بھی کی جائے یا یہ ہماری کسی بات کا جواب بھی دے سکتا ہے کہ نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کیا میرے ماں باپ نے علاج کروانے میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی. اور یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے علاج کروایا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سامنے والے کو اپنے سے کمتر یا کسی بیماری میں مبتلا سمجھ رہے ہیں. نہیں, یہ ہمارا احسان کا بھی طریقہ ہے نا کہ ہم دیکھیں کتنے آپ کے ہم درد ہیں کہ علاج تو کرایا ہوگا نہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, احسان. اس پہ بھی ہم لوگ ہمارے یہاں ڈسیبل پرسنس جو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی عذر ہے یا جیسے آپ نے بتایا کوئی ڈسیبلٹی ہے, وہ اس احسان کی وجہ سے فقیر بن گئے. ان کی مدد کرو اللہ خوش ہوگا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے پتلے بازو دکھا کے بھیک مانگنے شروع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی ہم نے وہ ڈسیبل پرسن جو کہ کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے, بہتر زندگی گزار سکتے تھے, ہم نے ان کو نکارا کر دیا. اور یہ علاج والی بات جو آپ نے شروع میں کہی, بہت سارے ماں باپ مجھے ملے زندگی میں ڈسیبل پرسن کے والدین جو یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی ہماری جمع پونجی لگ جائے, ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے. لازمی بات ہے. اور وہ ڈسیبل پرسن پوری زندگی اس کوشش میں گزار دیتے کہ کاش میں ٹھیک ہو جاؤں, میں عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارنے لگوں, عام آدمیوں کی طرح بھاگنے دوڑنے لگوں. تو کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے, ڈسیبلٹی ختم نہیں ہوتی. ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علاج ایک حد تک ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہو جائے. اس کے بعد ہمیں اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اگر زندگی گزارنی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے, وہ اپنے شاہکار میں کمی تو نہیں کر سکتا. کیا کوئی خالق کائنات اپنے شاہکار میں کوئی کمی چھوڑے گا؟ اس نے تو ہر انسان کو کمپلیٹ بنایا ہے. کمی رہ گئی ہے انسان کے بنائے ہوئے معاشرے میں, ہمارے ایٹیچیوڈز میں. ایک ڈسیبل بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو علاج کی فیسلٹی نہیں ملتی, وہاں علاج ضروری ہے. علاج کے بعد پھر وہ اگر تھوڑی بہت ڈسیبلٹی ہے, جب باہر نکلے گا اسکول ایکسیسیبل نہیں ہوگا, انوائرمنٹل یعنی کہ سیڑھیوں کے آگے اس کی زندگی بند. ڈسیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, محتاجی کی بات کر رہے ہیں, ہیلپ لیسنس کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اردو میں ہیلپ لیسنس کو ہم کیا, بے بسی ہے, بے چارگی. بہت بھونڈا قسم کا میں سوال کروں گا, اور پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کے اس کی معافی مانگ رہا ہوں. اور یہ میں آن ایئر یوں کر رہا ہوں کہ یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے, اور مقصد اس بات کا آپ سے کرنا, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ دل بڑا ہے, اور مجھے امید ہے آپ کے والدین بھی یہ گھٹیا مذاق ہنس کے سہ لیں گے. کبھی آپ کے والدین نے یہ دعا کی کہ ان کی زندگی میں آپ چلے جائیں؟ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے میرے ماں باپ ایسے ملے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہر کوشش کی کہ میری ریہیبلیٹیشن ہو جائے. اس کے بعد پھر میری ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کیا اور مجھے معاشرے میں شامل ہونے کا موقع دیا, اور ہر بیسٹ اسکول میں مجھے کوشش کی کہ پڑھائیں. لیکن وہ ماں باپ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, پاکستان کے 1 کروڑ سے زائد فیملیز کے ماں باپ جو اپنے بچوں کے مرنے کی دعا کرتے ہیں, کیوں کہ یہ سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو اس سے بہتر ہے ہم سے پہلے ان کو اٹھا لیں. یہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے زندگی میں جو اپنے انٹلیکچوئل ڈسیبل پرسن, ڈسیبل چلڈرن اور ویژولی ڈسیبل پرسن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اللہ ان کو ہم سے پہلے اٹھا. یقیناً ایک شدید بے چارگی اور لاچارگی ہوتی ہے جس کی کیفیت میں انسان ایسی بات کر سکتا ہے. تو ہم نوبت وہاں تک تو لے آتے ہیں, ہم جتنی جمع پونجی آپ نے کہا لگا دیتے ہیں اس کے علاج میں,
لیکن ہم تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرتے کہ کیوں نہ میں ماحول ایسا بنا دوں کہ میرا بچہ میرے بعد جی سکے, یا کیوں نہ یہی پیسہ جو میں جمع پونجی اس کے علاج میں لگا رہا ہوں, کیوں نہ میں وہ ریمپس یا وہ چیزیں, وہ ٹولز جو ہیں اس میں انویسٹ کر دوں کہ یہ نارمل زندگی جی سکے. بہت بہت ایگزیکٹ بات آپ نے کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو ہم ہر وقت اپنی ایڈوکیسی کمپین میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ڈسیبل پرسنس گھروں میں قید ہیں, یعنی وہ عمر قید کی زندگی گزار رہے ہیں, عمر قید. اور وہ کیوں قید ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے 4 سیڑھیاں ہیں, ایکسیسیبلٹی نہیں, گھر سے نکل نہیں سکتا, اور گھر کے اندر اس پہ کیا گزر رہی ہے, واش روم ایکسیسیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ویل چیئر نہیں ہے اس کے پاس. واش روم جانے کے لیے ویل چیئر نہیں ہوگی, واش روم ایکسیسیبل نہیں ہوگا, تو وہ بار بار اپنے گھر والوں کو یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ مجھے واش روم جانا ہے, اور بالآخر اس کے کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنی زندگی کے خاتمے پہ آ جاتا ہے صرف ایک ایکسیسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے. اور وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں معذور ہوں, میں بس اب ختم ہے میری زندگی. یہ نہیں سوچیں گے کہ معذوری کے ساتھ زندہ رہنا کیسے, اس کے مطابق اپنے ماحول کو کیسے ترتیب دینا, کیسے بنانا. آپ نے کہا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ معذور ہیں. یہ میں سمجھ نہیں پاتا, ہر کوئی یہ اسٹیٹسٹکس دیتا ہے. میں صرف 3-4 لوگوں کو جانتا ہوں, اور میں بہت لوگوں کو الحمدللہ جانتا ہوں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے اوپر, تو تقریباً 8% لوگ ہوئے. نہیں, میں اس کو تھوڑا سا اس طرح بتاؤں گا کہ ہماری حکومتی اعداد و شمار ہے, سینسس وہ 2.49%. نہیں, ان کو چھوڑیں. جو ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن نے ایسٹیمیٹ دیا وہ 10% ہے. تو ہر 100 میں سے 10 میں جانتا ہوں نا, میں کیوں نہیں جانتا ان کو. میں نے پہلے بتایا وہ گھروں سے نکلتے نہیں, اور ہم لوگوں نے ڈسیبلٹی کو ڈیفائن ہی نہیں کیا ہوا. مردم شماری والے کسی کے گھر جاتے ہیں, ہاں بھائی گھر میں کوئی معذور ہے, ڈیف کو تو معذوری نہیں بتائے گا, بتائیں گے نہیں. بچی ڈسیبل وہ تو چھپا ہی دیں گے نا کہ بچی ڈسیبل گالی ہے, کیوں بتائیں. تو وہ ڈسیبل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے, ڈیفینیشن ہی نہیں ہے ان کی, وہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتے. 4 ڈسیبلٹیز ہیں جو نظر آ جائیں تو ہم ڈسیبل اسے مان لیں گے کہ بھائی چل نہیں سکتا, پاگل ہے, دیکھ نہیں سکتا, یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے, اور ہم اسے ڈسیبل مانیں گے. ڈسلیکسیا, پارکنسن, ایسی کئی ہڈن ڈسیبلٹیز ہیں جن کو ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہوا. جب ڈسیبلٹی کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تو ہم انہیں کاؤنٹ کیسے کریں گے, اور جب کاؤنٹڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ایگزیکٹ فگرز ہوں گی کہ ہمارے پاس کتنے ڈسیبل پرسنس ہیں. اور جب ڈسیبلٹی پہ کوئی فگرز نہیں ہوں گی تو ہماری تمام پالیسی, تمام قوانین وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے, جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ قانون کتنے لوگوں کے لیے بنانا ہے اور کتنی فیسلٹیز کریٹ کرنی ہے. کتنی عجیب بات آپ نے بھی مجھے یاد کرا دی, ایک لفظ کہہ کے کہ ان کو پاگل کہتے ہیں, اور پاگل جو ہے گالی ہے, یہ اصل میں ایک گالی ہے. وہ تو پاگل ہے یار. بالکل. اور یہ چیز ہمارے میڈیا, ہمارے کلچر کا حصہ رہی ہے کہ ہم ایک فلم میں ایک نیگیٹو رول دکھاتے ہیں, وہ ڈسیبل ہوتا ہے. بڑی پرانی بات ہے کہ ہیرو راجا کی اسٹوری میں کہہ دوں ڈسیبل دکھائیں گے, اور ایک گھر میں ہم مطلب ایک فنی کریکٹر دکھائیں گے تو وہ مینٹلی ریٹارڈ ہوگا. انٹلیکچولی ڈسیبل پرسن کو ہم فنی کریکٹر دیں, اور اگر ہم نے بیچارگی دکھانی ہے تو ایک لڑکی یا لڑکے کو گھر میں بیساکھی لے کے چلتا ہوا دکھا دیں گے, یہ بیچارہ. بیچارگی کا سمبل بنا دیا ہم نے ڈسیبلٹی کو. جو 10% کی آپ نے بات کی, میں اگر 1000 لوگوں کو جانتا ہوں تو اس میں سے 100 معذور نہیں ہے, تو یہ آپ نے کہا کہ پھر چھپے رہتے ہیں, ان کو باہر نہیں لاتے. لیکن ایک اور معذوری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 20-25% ہے, اور وہ ہے عمر کی معذوری. اب بڑا پسوڑی ہے, یا اللہ مجھے لمبی عمر دے. اگر لمبی عمر دے دی تو معذوری تو طے ہو گئی. پھر کہتے نہیں یوں مت مانگو کہ اللہ صحت دے, پھر عزت دے, پھر زندگی دے. صحت ضروری ہے, لیکن یہ تو طے ہے قسمت میں کہ وہ بڑا مشکل ہی ہوتا ہے کہ آپ لمبی عمر بھی جئیں اور یہ ہڈیاں شڈیاں کڑو کڑو نہ کریں. اچھا, ساتھ میں سننا بھی کم ہو جاتا ہے, دکھنا بھی کم ہو جاتا ہے, آپ کو چلنا. اب اگر سپوزنگ ہم ایک بات کریں جہاز سے اگر ایک ایسا شخص جس کے گوڈے ذرا جواب دے گئے, وہ اسی ویل چیئر میں, اور آپ کا دل بڑا تو میں آپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہوں, آپ ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوں گے اور ایک شخص جس کی عمر 70-72 سال ہوگی وہ ساتھ بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ دونوں ایک ہی بندہ پیچھے سے گھسیٹتا رہا, وہ ایمبولینس ڈالیں گے, کریں گے, گھسیٹتے ہوئے لڑکاتے ہوئے لے کے آپ کو جائیں گے. تو ایک تو وہ ہے جو ایکسیڈنٹل یا پیدائشی ہوگی, لیکن ایک وہ ہے جو تقریباً ہم گارنٹیڈ سب کے ساتھ ہو رہی ہے. تو پھر یہ بے حسی آپ کے مشاہدے میں کہاں سے آئی؟
یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈسیبل بڑھاپا بھی ایک ڈسیبلٹی ہے واضح، مطلب جو اس کو میں گارنٹیڈ ڈسیبلٹی ہے. بڑھاپا ترقی یافتہ ممالک میں تمام سہولیات جو بازار اور یہ سیڑھیاں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں کہ بوڑھے ہو کے سب ڈسیبل ہوں گے، کیونکہ سر گھر پر اپنے پڑتی ہے نا، تو اس وجہ سے ان کے یہاں بڑھاپے میں بھی لوگ آ جا رہے ہیں، باہر نظر آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. ہمارے یہاں بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو دفتر سے چھٹی کرنی پڑتی ہے کہ آج ابا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. کیوں؟ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. اگر ہم ان کے لیے ایکسیسیبلٹی کریٹ کر دیں گے، نہ چھوٹے ڈسیبل پرسن کو سائڈ پہ کرتے ہیں، کوئی انسان ہی نہیں ہے، آپ بوڑھے لوگوں کے لیے ایکسیسیبلٹی کریٹ کر دیں گے، ان کی زندگی خود ہی آسان ہو جائے گی، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. وہ جو 1,60,00,000 کی ہم بات کر رہے ہیں، 10% آبادی پاکستان کی ڈسیبل ہے. آپ صرف 1,60,00,000 نہ سوچیں، جو گھر کا فرد ان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ان کو اٹھا کے پھرتا ہے، وہ بھی ڈسیبل ہو گیا کیونکہ اس کی اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. یعنی کہ ہر فیملی کا ایک دو بندے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو 1,60,00,000 لوگوں کی فیملیز بھی اس میں انوالو ہیں، اس ڈسیبلٹی افیکٹ میں، اس اکنامک برڈن میں آ جاتی ہیں. اچھا، یہ تو اب طے ہوا کہ ڈسیبلٹی پیدائشی یا حادثاتی نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ ڈسیبلٹی آ سکتی ہے اور زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے. ذرا ایسی ہمارے ایکسرسائز وغیرہ تو پاکستان میں خاص ہوتی نہیں ہے، وہ کلچر نہیں ہے. تو ہمارے ابا دادا وادا جو تھے وہ تو اصلی گھی کھا کے تو 20 میل چلا کرتے، وہ تو ٹائٹ ہے ماشاءاللہ. ہم نے تو وہ برگر کھا کے اپنا بیڑا غرق کر لیا، تو ہم پہ تو برا وقت آیا ہی آیا. یہ تو طے ہے، ڈائبٹیز، آرتھرائٹس، ٹوئیں شادیاں نہیں، یہ سب چیزیں. جب ہم سب کو یہ سمجھ ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 10% لوگ واضح طور پہ معذور ہیں، تو یعنی ہر 10 میں سے ایک گھر میں یہ پرابلم موجود ہے. جی. تو جب یہ اتنی ایپیڈیمک قسم کی پرابلم ہے، اور اگر ہم بڑھاپے کو شامل کر لیں تو سمجھ لیجیے ہر 10 میں سے 8 گھر میں پرابلم موجود ہے. تو پھر why have we not done anything about it؟ اور ہم اتنے اپنے آپ کو لا تعلق کیوں کیے ہوئے؟ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. عاطف شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جاننے کے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا لا تعلق ان معاملات سے کیوں کیا ہوا ہے، اور پھر ان کی جو ادارہ ہے اسٹیپ کے نام سے، اس کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ان کے مہمان سے کہنے کا بہت شکریہ. محمد عاطف شیخ صاحب جو کہ اسٹیپ کرتا دھرتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے معذوری کی. معذوری، عذر، معذرت، یہ تمام الفاظ ایک ہی روٹ سے نکل رہے ہیں. عذر وہ کہ بہانہ یا وجہ کوئی کام نہ کر سکنے کی. ہم نے بات کی کہ ایک تو معذوری وہ ہے جو پیدائشی ہو یا حادثاتی ہو، یا بڑھاپا بھی میری نظر میں ایک معذوری ہے، کیونکہ میری سوئی جو ہے ریکارڈ پہ ٹوٹی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں جہالت بھی ایک معذوری ہے، اور جہالت وہ نہیں جس کا تعلیم سے تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھا لکھا ہو کے غلط فیصلے کرنا، باشعور ہو کے غلط فیصلے کرنا. اور ایک فیصلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سگنل پہ کھڑے ہیں، بتی لال ہے، اور عقل کہتی ہے کہ یہ لا قانونیت ہے، پھر بھی ہم وہ کراس کرتے ہیں. تو یہ عذر، معذرت، معذوری، یہ جہالت بھی معذوری ہی ہے. لیکن بہرحال ہم اس معذوری کی بات نہیں کر رہے، لیکن شاید وہ جو معذوری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ لا تعلقی، وہ بے حسی ہی اس معذوری کی جڑ ہے کہ ہم اپنے بڑھاپے میں پیسے تو جمع کرتے ہیں کہ یار پیسے، ارے چھوڑیے، ہم بچے پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، نہ کہ وہ فعال شخصیت بنے، بلکہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. ہم اولادیں پیدا کرتے ہیں، ہم روپیہ جمع کرتے ہیں کہ ہمیں بڑھاپے میں مال چاہیے ہوگا، لیکن ہم وہ دنیا نہیں بناتے جس میں ہم چین سے رہ سکیں. تو آتے بھائی وہ والی بات کہ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے، یا کوئی ایسا شخص جو گھر میں جو معذور، اس کے لیے بھی پیسہ خرچ کر دوں گا، میں جان لگا دوں گا، اپنے لیے بھی پیسے جمع کروں. لیکن اپنی دنیا کو ہم بہتر نہیں کرتے. جہاں پہ ایک مکان بنائیں گے جوانی میں، اور اب یہ نہیں سوچیں گے یار 20 سال بعد میں یہ سیڑھی نہیں چڑھ سکوں گا، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروا لوں. وہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟
اس لا تعلقی کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ہم نے اپنی ڈسیبلٹی کو ایک بیماری تصور کرتے ہیں. ہم لوگ ہمارے جیسے آپ نے کہا ہمارے یہاں ایکسرسائز کا ٹرینڈ نہیں ہے، تو بوڑھے ہونے کا مطلب ہی ہم یہ لیتے ہیں اب میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے اندر بیماریاں آ گئیں. تو اسی طرح ہم ایک عام ڈسیبلٹی والے جوان آدمی کو بھی بیمار تصور کرتے ہیں. ویل چیئر پہ آ جائیں کہیں آپ ہوٹل میں 4 بندے ویل چیئر پہ کھانا کھانے آ گئے تو بولے وہ بیماروں کی میز پہ کھانا دو. یہ بیمار کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بیچارے ہیں. تو اس بیچارے کے لیے کون سوچے گا؟ آپ نے جہاں تک بات کی علاج پہ پیسہ خرچ کرنے وہ بھی کرتے ہیں. کچھ میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ڈسیبل بچے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے. یہ میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتا، اس کو پیسہ خرچ کرنا بیکار ہے، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. تو جب آپ یہی سوچ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بڑھاپے کے سہارے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑھاپے کے سہارے کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا تو اس کے انوائرمنٹ کے اوپر، اس کی موجودہ زندگی پہ کون اس کو بہتر بنانے پہ ایکسپینڈ کرے گا. اور ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ بھی ہے ایک اور بھی کہ جب وہ اوور آل شروع میں ایٹیچیوڈ ہے کہ ڈسیبل پرسن کسی کام کا نہیں، باہر نکلے گا انوائرمنٹ نہیں ہے، پھر وہ جب آگے جائے گا کہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، سائن لینگویج ہماری کسی لینگویج میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. ویژول امپیئرمنٹ کے لیے دنیا بھر میں لوگ بلائنڈ لوگ کمپیوٹر پہ ویب سائٹ بنا رہے ہیں، IT کا کام کر رہے ہیں، صرف ایک سافٹ ویئر ڈلتا ہے ایک چھوٹا سا جس سے وہ سارا کمپیوٹر بولنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، سمپل سی چیز ہے. تو ہم لوگ کوٹے کے پیچھے لڑے رہیں گے کہ کوٹا ہوگا تو اس کو چپراسی بھرتی کریں گے، وہ جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نیچے سے اوپر تک آپ نے کہا بیٹی اگر معذور ہو تو وہ تو کوئی گالی ہے اس کو چھپا لیتے. آپ کیونکہ ایک اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہیں، ایکٹیوسٹ کہتے ہیں آپ اپنے کو، کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیوسٹ کہہ سکتے ہیں، ڈسیبلٹی لیڈرز بھی ہم لوگ کہتے ہیں. ڈسیبلٹی لیڈرز وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ایشو کی طرح کچھ ڈسیبلٹی رائٹس بھی ہیں، ہمیں بھیک نہیں چاہیے انکلوڈ کرنے پہ. اس پہ جو لوگ ایکٹیویزم کر رہے ہیں دے آر ڈسیبلٹی لیڈرز. یہ امتزاج جو ہے تو باہر والے غیر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کیا صحیح ہے آپ کے مشاہدے میں کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ جو امپیئرڈ بچہ ہوتا ہے اس پہ انویسٹ نہیں کرتے، لیکن بڑا مشکل نہیں ہوتا ایک ماں باپ کے لیے؟ میں ابھی تک صرف سائیکی سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں بار بار اس بات پہ آ رہا ہوں کہ وہ اگر معذور بچہ ہو تو اس کو ذرا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، حالانکہ جان لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، لیکن پھر اس کو دو ایکسٹریمز ہیں. دو ایکسٹریمز کی میں بات کرتا ہوں جو ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں، صرف پاکستان نہیں باہر بھی ہیں. میں نے کوئی آدھی دنیا میں ٹریول کیا اور ڈسیبل پرسن سے ملا ہوں، ڈسیبلٹی موومنٹس میں انہیں کافی کچھ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم ہے یہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی سزا ہے، دوسری ایکسٹریم ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، اس کو مطلب خوش رکھو تو دعائیں قبول ہوں گی. یہ دونوں ایکسٹریمز ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ کیا لفظ ہے، کیا کہتے ہو؟ اللہ لوگ. یہ کامن ٹرمینالوجی ہے. دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، ہم شہروں میں ڈسیبل پرسن کے پرابلمس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، دیہاتوں میں جائیں. ابھی میں نے آپ کو جیسے بتا رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ میں سوابی میں 3 دن رہا ہوں، وہاں جو ڈسیبل پرسن کی لائف ہے دیکھ کے آپ بھول جائیں گے کہ مطلب باقی بھی زندگی میں کچھ ہے، کوئی چام بھی ہے. اللہ لوگ ہیں، ان کو تو مطلب کھانا دے رہے ہیں، ان کو مزے میں، مطلب وہ سارا گاؤں ان کی خدمتیں کر رہا ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی. آپ کے پاس بھی دعا شعا منگوانے آتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، مطلب اچھے خاصے لوگ جہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سینئر لوگ، بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں. کیوں؟ میں شکل سے کوئی بولا نہ میری داڑھی ہے نہ مجھ کو اتنا نیک آدمی لگتا ہے، میں کیوں دعا کروں. بس یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن گیا کہ ڈسیبل کی مدد کرو گے تو ثواب ہوگا، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی. یا دوسری بات کہ یہ تو ماں باپ کی گناہوں کی سزا ہے. ترس کا جو فیکٹر ہے وہ واقعی دیکھنے میں ملتا ہے، یا مطلب ٹیکسی والا رکتا ہے آپ کے لیے کہ یار اس کو اس طرح مدد کر دوں، کوئی بس والا رک جائے، کوئی خاص ٹریٹمنٹ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں یار کو خاص ٹریٹمنٹ دینی ہے، خیال کیا ایسا ہوتا ہے؟ بہت کامن سی چیز ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہو سکتا ہے شاید آپ بھی پریکٹس کرتے ہو. ڈسیبل پرسن دیکھ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں بیچارہ. ٹیکسی والے کی جہاں تک آپ نے بسوں والے کی بتائی، وہ
اس کو لالچ تو ہوتا ہے کہ مجھے سواری مل رہی ہے، لیکن وہ تیز کر دے گا گاڑی وہاں سے کہ ویل چیئر چھت خراب کرے گی میری، اس کو میں بٹھاؤں گا، ٹائم لگائے گا، بس والا کہتا ہے ٹائم لگائے گا، 4 سواریاں ضائع ہو جائیں گی. اور جو طرز والا فیکٹ دکاندار کہتے ہیں اور تمہیں باہر آنے کی کیا ضرورت تھی، کسی کو بھیج دیتے، یہ شرٹ ہی لینی تھی نا. اس کو رائٹ نہیں کہ وہ اپنے پسند کے کلر کی شرٹ لے، اپنے پسند کی چیز لے. تم کسی کو اتنی مصیبت تم نے کی گھر سے نکلنے، کسی کو بھیج دیتے وہ لے جاتا. بینک اکاؤنٹ، یار آپ کو کیا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، مطلب یہ کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ حقائق بیان کر رہے ہیں، ذاتی مشاہدہ. یہ بہت مطلب ایک اتنی کامن باتیں ہیں کہ جو ڈسیبل پرسن مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں نا کہ اسٹیپ میں یا ڈسیبلٹی آرگنائزیشن میں آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے، تو میں کہتا ہوں 32 سال کا تجربہ ہے مجھے. جس دن سے پیدا ہوا ہوں ڈسیبلٹی کی فیلڈ میں ہوں، ہر لیول پہ تجربہ ہے. اسکول، بزنس، کام کرنا، ٹریول کرنا، ہر جگہ کا تجربہ مختلف ہوتا ہے. اٹس اے کراس کٹنگ ایشو. یہ ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیمار ہے علاج کرو ٹھیک ہو جائے گا، اس کو تعلیم دے دو ٹھیک ہو جائے گا. اٹس اے کراس کٹنگ ایشو. لیبر لا بنے تو ڈسیبلٹی کو کاؤنٹ کریں، لیبر پالیسیز میں ہاؤسنگ بنائیں تو انوائرمنٹ، بلڈنگ کوڈز، یہ چیزیں چاہیے. ہماری پالیسیز انکلوژن پہ بات کرتے ہیں. انکلوژن کا کیا مطلب ہے کہ ہر آئی ٹی پالیسی میں بھی ڈسیبل پرسن کا نمائندہ بیٹھا بات کر رہا ہو کہ آئی ٹی میں کیا چیز ڈسیبل پرسن کو امپیکٹ کرے گی. کوریا میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ ڈسیبل پرسن کو آئی ٹی کی فیلڈ میں مل رہی ہے. بیٹھ کے کام کرنا ہے. ہمارے یہاں کوٹے کے چکر میں پڑے ہوئے پالیسی جو نہیں ہے، مطلب وہ ڈسیبل پرسن کی نیڈ کو ایڈریس جو نہیں کیا جا رہا، اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہیں پہ. آپ لوگوں نے اسمبلی میں اپنی سیٹ مانگی نہیں مانگی اب تک؟ اس لیے نہیں مانگی کہ ابھی تو ہم ابھی اپنے آپ کو شہری ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں، ہم انسان ہیں. ہم انسان ہیں. شہری کی تھوڑی اگلی اسٹیج ہے. ابھی تو انسان ہے جی، ہم بھی، ہمارے بھی کچھ رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، یہ ڈسیبلٹی رائٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد جہاں پارلیمنٹ میں عورتوں کی نمائندگی ہے، مائنورٹیز کی نمائندگی ہے، صوبوں کی نمائندگی ہے، وہاں پہ وہ ڈسیبل پرسن جو 1,60,00,000 کی تعداد، اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جس کی نیڈز ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. 160 کا نمبر سر آپ بار بار غلط دے رہے ہیں، یہ 5-6 پہ لے کے جائیں کیونکہ بوڑھوں کو بھی ملا لیں. بھائی فی کس 7 بچے ہیں نا، تو 16 میں سے 7 الگ کر دیتے ہیں. پھر تھوڑے سے اور بڑھائیں کہ اس بندے کو ملائیں جو ڈسیبل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ہاں تو اس کو بھی ملا لیں. 5-6 کروڑ زندگی تو چلے سر، 4 تو افیکٹڈ ہے نا. 4 کروڑ لوگ اگر آپ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 4 کروڑ لوگ ڈسیبلٹی کی وجہ سے اکنامک برڈن میں آ رہے ہیں. اور اس وقت ہر لیول پہ ڈسیبل پرسن کو خود پالیسی اور کارپوریٹ سیکٹر، میڈیا، ہر چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اگنور کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو ہم ایک بیچارہ، سمپتھی، بوجھ یہ کیوں دکھائے جا رہے ہیں مسلسل. ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے، شہری نہیں ہے. مطلب ہم وہ ماحول کیوں نہیں پیدا کر دیتے کہ کوٹے کی کوئی بات ہی نہ کریں، سب چل کے آ رہے ہیں. وہاں جہاں سیڑھی ہے وہاں ریمپ بھی ہو. جہاں سائن ڈاکٹر کے پاس ڈیف بندہ چلا جائے، کتنے ڈیف ہیں پاکستان میں، ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ کیا اپنی بیماری بتائے گا، ڈاکٹر اس کی شکل دیکھ کے دوائی لکھنا شروع کر دیتا ہے. آج تک ہاسپٹل میں سائن لینگویج انٹرپریٹر نہیں ہوا. ہاسپٹل میں، ہاسپٹل، پولیس اسٹیشن، پوسٹ آفس، پبلک پلیسز پہ ایک سائن. پولیس، میرے پاس ڈیف لڑکے آتے ہیں ہمارے آرگنائزیشن میں، پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں، جی میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا مجھے پکڑ لیا میں کیا کروں، مجھے بتانا پڑتا ہے یار یہ ہے اس کا لائسنس گھر پڑا ہوا ہے. پولیس والے کو کیا، وہ تو پکڑ کے سیدھا، یہ تو بڑی مہربانی پولیس کی کہ وہ ہمارے پاس لیا، ورنہ وہ تو سیدھا اندر بند کرے گا حوالات میں. کہ بات ہی نہیں سن رہا، وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیوں پکڑا ہے. یہ سائن لینگویج انٹرپریٹر ان جگہوں پہ ضرورت ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. اسٹیپ کیا کر رہی ہے؟ اسٹیپ 2 طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں پوری دنیا میں جو ڈسیبلٹی پہ کام کرنے کو کلیم کرتی ہیں کہ ہم ڈسیبل پرسنس کے لیے کام. ایک ہوتی ہیں آرگنائزیشنز فار دا ڈسیبل پرسنس، سروس دیتی ہیں، علاج، معالجہ، ویل چیئر دینا، ڈونیشن، چیریٹی، وہ ہے فار ڈسیبل پرسن. بہت آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں جو ڈسیبل پرسنس کے نام پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہیں آرگنائزیشنز آف ڈسیبل پرسنس. ڈسیبل پرسنس خود بناتے ہیں، خود اپنے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، خود اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ 1981 میں شروع ہوا تھا جب ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی کینیڈا میں، ونی پگ میں.
اس کانفرنس وہ ریہیبلیٹیشن انٹرنیشنل ایک ڈاکٹرس کی تنظیم تھی, وہ کروا رہی تھی کانفرنس. پہلی دفعہ ڈسیبلٹی کا ٹاپک انٹرنیشنل ایجنڈا میں آیا تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ 650 ڈسیبل پرسن تھے. انہوں نے کہا ہمیں نمائندگی دو, وہاں جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ہمیں بھی بٹھاؤ. انہوں نے کہا نہیں, وی نو بیٹر. تب انہوں نے 650 لوگوں نے اپنی ایک الگ موومنٹ شروع کی, اس کا نام رکھا وائس آف اوور اون. 650 لوگوں نے وائس آف اوور اون 650 650. آج وہ 600 ملین لوگ ہیں. 650 لوگوں نے اپنی بات سنوا لی. تو اگر ہم ان کے نمبر پہ بھی چلیں 1,60,00,000, اور ان میں سے ان کو بھی الگ کر دیں جو شاید معصوم ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم 650 تو ہوں گے یہاں پہ بھی. لیکن شاید مجھ جیسے مستنڈوں نے ان کو اتنا ڈسکریج, لاچار اور گھروں میں قید کر رکھا ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے باہر آتے ہوئے. ایک مختصر وقفہ لیجیے, پھر اس بات کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 650 سے 650 ملین کیسے ہوتے ہیں اور وہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ رہیں. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ایک بار پھر یاد دہانی, ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv. بات ہم کریں ڈسیبلٹی پہ, اور یہ شام تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی. لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عاطف بھائی نے کہا کہ 10% لوگ ڈسیبلڈ ہیں. تو پھر تو یعنی ٹیلی ویژن کو بھی, انکہی کو بھی, مجھ کو بھی 10% وقت اس ایشو کو دینا چاہیے. کیا میں دے پاؤں گا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن آج سے یہ وعدہ رہا کہ جب جب ہمارے بس میں ہوا, جب جب ممکن ہوا, اور کبھی کوتاہی ہو ہم بھول جائیں تو پلیز ہمیں یاد کرا دیجیے گا کہ ہم اس ایشو کو 10 نہ صحیح تو جو سرکار کا 2 یا 2.5% کا ریٹ ہے, ہم 2-2.5% ہی کم از کم اس کو وقت دیں گے. لیکن بات آ کے یہاں ٹھہری کہ عاطف بھائی نے کہا کہ 650 لوگ کینیڈا میں اٹھے اور یہ کہا کہ جی یہ ہماری آواز ہے سنو, اور وہ ملے. ماتم رونا انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہائے میں معذور ہوں, ہائے مجھے دوا دے دو. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ٹھیک ہے, اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور وہ 650 سے 650 ملین چند برس میں ہوگا. تو یہاں بھی پاکستان میں بھی مجھ جیسے بیکار لوگ جو ہٹے کٹے ہیں وہ تو قدر نہیں کرتے. اپنے ہاتھ, پیر, آنکھ, کان کی ہمیں قدر نہیں ہے. جو ہم ظلم اپنے ہاتھوں کے ساتھ, جو خرافات اپنی زبان کے ساتھ, جو بد تہذیبی اپنی آنکھ کے ساتھ, جو غلط قدم ان پیروں کے ساتھ اٹھاتے ہیں, ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. لیکن جن کو ان نعمتوں کی قدر ہے کیونکہ وہ اس سے محروم ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ 650 ڈرنا چھوڑیں, ہمارے روب سے ڈرنا چھوڑیں, اور یہ سمجھیں کہ اصل میں تو دنیا ان کی ہے, ہم ذمہ دار ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑے سے بے بہرا ہیں. کام ہمارا ہے, آپ کا نہیں. عاطف بھائی اسٹیپ کی آپ بات کر رہے تھے, اسٹیپ کیا فنکشنز ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل. اسٹیپ کا جو پرائم آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ڈسیبل پرسنس کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ گھروں سے نکلو, اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارو. کیوں؟ جو ڈسیبل پرسن اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, ان کو گائیڈ کرنا ہمارا کام تھا کہ ہماری بھی ڈسیبلٹی ہے, تمہاری بھی, جب ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں تو تم بھی گزار سکتے ہو. یہ سب سے پہلا مقصد تھا جس کے ساتھ ہم نے ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں موٹیویٹ کیا جو اب ایک بہتر لائف گزار. اس کے بعد ان کی فیملیز کو سینسٹائز کرنا کہ اپنے ڈسیبل فیملی ممبر کو اپنی طرح سمجھیں, اس کی ایڈوکیسی کے لیے ہم نے ایکٹیویٹیز کی. اس کے بعد ہم نے انڈیپینڈنٹ لیونگ کا ایک کانسیپٹ دیا. انڈیپینڈنٹ لیونگ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر ایک سیویئرلی ڈسیبل پرسن ہے جو کھا بھی نہیں سکتا, پی بھی نہیں سکتا, بالکل بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے, اس کو اگر ایک اٹینڈنٹ پرووائڈ کر دیا جائے تو وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. کوئی ایک اٹینڈنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے جو صبح اس کو نہلا دے, تھوڑی سی اس کی دن کی ایکٹیویٹیز کرا دے, اس کو باہر لے, تو وہ سیویئرلی ڈسیبل پرسن اٹینڈنٹ کے ساتھ رہ کے. یہ انڈیپینڈنٹ لیونگ کا ایک کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ہم نے ایڈوکیسی کی, سینسٹائزیشن آف میڈیا پہ کام کیا کہ میڈیا میں جو الفاظ ڈسیبل پرسن کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو پازیٹیو سینس میں لیا جائے, ان کو نیگیٹو ایڈریس, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیچارگی کا عنصر نہ دکھایا جائے.
میڈیا سینسٹائزیشن, گورنمنٹ سینسٹائزیشن بھی ہم نے اسٹیپ نے یہ کام کیا کہ ایز اے ڈسیبلٹی موومنٹ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ لابی کیا کہ آپ کے جو لاز ہیں اس کے اندر ڈسیبل پرسن کی رائے کو شامل کریں. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے یہاں ایسا سیٹ اپ نہیں بنا کہ ڈسیبل پرسن کی نمائندگی ہو, پھر بھی ہماری ایفرٹس سے اللہ کا شکر ہے اب یہ چینج آئی ہے کہ ہماری پالیسیز تھوڑی سی انکلوسیو ٹرینڈ میں چلی گئی ہیں کہ ڈسیبل پرسن کو کے لیے پارک کبھی ایک افتتاح ہو رہا ہے 3 دسمبر کو, کچھ انکلوسیو اپروچ شروع ہو گئی ہے, ایکسیسیبل بن رہی ہیں. اسلام آباد کی بہت ساری بلڈنگس ایکسیسیبل ہو چکی ہیں جس میں سی ڈی نے ہم سے مشورہ کیا, اور آج یہ ویسٹ پاکستان مونیومنٹ اور راول لیک وغیرہ سب ایکسیسیبل پلیسز ہیں. یہ ایک ڈسیبلٹی موومنٹ ہے جس کی وجہ سے چینج آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک کام ہے لیڈرشپ ٹریننگ آف ڈسیبل پرسن. چھوٹے چھوٹے سیلف ہیلپ گروپس ہم نے پورے پاکستان میں بنائے ہیں ڈسیبل پرسنس کے, جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو آخر میں جو کچھ ڈسیبل پرسن جو پڑھے لکھے ہیں ان کی امپلائمنٹ کے لیے لنکیجز کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے, جاب بورڈ ہے فار ڈسیبل پرسن اونلی, جس میں جو ادارہ بھی ڈسیبل پرسن کے لیے جاب اناؤنس کرتا ہے وہ جاب بورڈ پہ آتا ہے. انفارمیشن, کاؤنسلنگ سروسز, یہ تمام چیزیں ہم لوگ اسٹیپ کے انڈر اسٹیپ کے پلیٹ فارم پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. پرووائڈ نہیں کہہ سکتے, بس خود ہی ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جو ڈسیبل پرسن, ہمیں 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیپ کے ورکنگ ممبر میں آ جاتے ہیں, جو ہیلپ لینا چاہتے ہیں, جو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, ان کو ہم جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس ادارے سے ریفر کر دیتے ہیں. جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے, جہاں تک آرکیٹیکچرل ہیلپ کا تعلق ہے, اس میں تو بہت سارے, مطلب میں بھی سمجھ سکتا ہوں اگر ہم سرکار کو کہیں کہ جی پالیسی کی جو کہیں کر لو, ہم کہیں ہیں فیسلٹیز ہو, کہیں گے پیسے نہیں, یہاں تو ہم بھیک پہ چل رہے ہیں, اس طرف ہم بحث نہیں کر پاتے. اگر میں ذاتی کنسٹرکشن پرسنل بولے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کہ اتنے سے تو پلاٹ ہوتے ہیں, وہ چھوٹی بلڈنگ ہے, ہم کہاں لفٹیں لگائیں اور کیا, ٹھیک ہے میں ان کو بھی بخشتا ہوں. وہ چیزیں شاید ابھی ہماری رینج سے چند مہینے دور ہیں, تھوڑا سا دور ہے, چند مہینے. اچھا آپ نے In the bigger scope of things, بہت اچھا ورڈ استعمال کیا, چند مہینے, کیونکہ بہت اسٹرگل ہو رہی ہے. لیکن جو بات رویے کی, طرز کی, ایکسیپٹیبلٹی کی, ساتھ بیٹھ کے گپ مارنے کی, ہنسنے بولنے کی, آپ کو نارمل سمجھنے کی, وہ تو چند لمحے دور ہے نا, یا وہ بہت زیادہ دور ہے؟ نہیں, وہ اس طرح دور ہے, وہ اس طرح ہے کہ جب ڈسیبل پرسن آپ کو کہیں بازار میں شاپنگ کرتا ہوا نظر آئے گا روز 1-2, تو آپ کا رویہ چینج ہو جائے گا. جب آپ کو مطلب دیکھیں ٹھیک ہے, 2 طرف ہے, میں مانتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلے گا زیادہ دکھیں گے تو رویہ چینج ہوگا. لیکن ہم جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, دنیا دیکھیں, ہم اگر کسی کو دیکھیں تو ہم ہی ایسے کر گئے ہوئے, ہمیں کیا پرابلم بھائی. وہ ایک ان پڑھ آدمی ہو, گنوار ہو, دیہاتی ہو, چلو میں معاف کیا, میرا ایکسکیوز کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں تو میں یار اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسیبلٹی آپ کے کبھی کسی سلیبس میں شامل نہیں رہی. آپ کے کسی ایتھیکل سبجیکٹ میں ڈسیبلٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کو تو پڑھایا گیا مدد کرو ڈسیبل پرسن کی, وہ ٹائم لگے گا. لیکن جو میں نے دوسرا ایک ٹریننگ سائن لینگویج ادر لینگویجز کی طرح کو سلیبس میں آپشنل ہو, انڈیا میں ہے, چائنا میں ہے, ہمارے ہمسائے ممالک ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ایران میں ہے, سائن لینگویج ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے. میں نے وہاں جا کے دیکھا اسکول میں آپشنل سبجیکٹ ہے. ہمارے یہاں ہو جائے تو سائن لینگویج کتنے بچوں کو آ جائے گی, وہ سائن لینگویج انٹرپریٹر بن جائیں گے. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ جب ایک کوئی لا بھی چلے, ابھی ہم رہ دیتے ہیں, اگر میں اپنے گھر کو, اپنی شاپ کو, اپنے دفتر کو ایکسیسیبل بنا دوں گا, تھوڑے سے ریمپ لگا دوں گا, ریمپ میں اینٹیں کم لگتی ہیں سیڑھیوں سے, یا کسی بھی آپ آرکیٹیکٹ سے پوچھ لیں, تو میرا انوائرمنٹ ایکسیسیبل ہے تو میں خود ہی سینسٹائز ہو جاؤں گا ڈسیبل پرسن کے لیے. میں نے ریمپ کیوں بنائی ہے اپنے, مطلب بریل اب اگر بہت سارے ہوٹلز اپنے مینیو کارڈ بریل میں کر دیں, 2 بلائنڈ کسٹمر آئیں گے, 3 آئیں گے سارے دن, لیکن ایک اویئرنیس کریٹ ہو جائے گی کہ بریل لینگویج کیا ہوتی ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ اگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے, 4-5 سال پہلے, ہم نے موبائل کمپنی سے کچھ سمیں لی اور ڈیف لوگوں کو دے دی ایکسپیریمنٹل طور پر. ہمارے پاس ڈیف لوگ بہت سارے ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. آج ڈیف ہر گونگے بہرے کی جیب میں ایک موبائل ہوتا ہے.
وہ SMS پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے گھر سے, دوستوں سے. کین یو امیجن کتنی بڑی مارکیٹ ہے جو موبائل کمپنیاں اگنور کر رہی ہیں کہ وہ موبائل ڈیف بندہ موبائل یوز کر رہا ہے. ہر ڈیف کے موبائل میں 2 موبائل تو ہوتے ہیں, ہر ڈیف جیب میں موبائل ضرور ہوتا ہے, وہ 2 بھی رکھتے ہیں شوق میں جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں, اور وہ ایک موبائل پہ مسٹ ہوتا ہے, کمیونیکیشن اس پہ ہو گئی ہے. وہ دکان میں جا کے لکھ کے دیتا ہے یہ چیز چاہیے, وہ تو سمجھ جاتا ہے دکاندار. یعنی کہ اتنی فیسلٹی اور اتنا بڑا مارکیٹ سیگمنٹ ہماری ان کمپنی نے شامل ہی نہیں کیا کہ جب ہم اپنی پروڈکٹس کو ڈسیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن کریں گے تو اویئرنیس خود ہی آئے گی, ایٹیچیوڈ چینج ہوگا. ایک بڑا پڑھا لکھا بزنس مین جو آپ کہہ رہے ہیں سو کال بہت ہی معتبر آدمی, وہ ڈسیبل پرسن کو اس طرح نہیں دیکھے گا, حقارت سے نہیں دیکھے گا, کیونکہ اسے پتہ ہوگا میرا کلائنٹ ہے. اچھا میں ابھی بھی اسی بات پہ آپ سے بحث کروں گا, وہ یہ کہ یہ وہ ہے کہ میں جب وہ کروں گا تو پھر آپ کی اویئرنیس آئے گی, لیکن میں تو سمجھدار آدمی ہوں. میں جب یہاں سے جاتا ہوں لنڈن ہیتھرو پہ اترتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ گئے تھے, فلائٹ پہ اترے تھے, آپ کو بڑی عزت دی جا رہی تھی وہاں بڑے معتبر طریقے سے. میں بھی آپ کو عزت دے رہا تھا. پھر ہم دونوں اگلی فلائٹ سے واپس آئے اور میں نے آ کے آپ کو پھر آیا مزدور پھر آ گیا. میں اپنے آپ کو, میں ڈسیبلڈ جو ہوں, میں اپنے رویے کو مطلب مجھے قسمت کا چماٹا کیوں چاہیے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ پرابلم اس کی بہت بڑی وجہ ہے. پھر ہم آ جائیں گے کہ پالیسی اور یہ وہ باتیں شروع ہو جائیں گی کہ پالیسی کب بنے گی. جب ایک ڈسیبل ویل چیئر یوزر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اترتے ساتھ وہ ڈسیبل نہیں رہتا. ریمپ ہوتے ہیں, ایمبو لفٹر ہوتا ہے, وہ مزے سے ویل چیئر گھماتا ہے, وہ پورے شہر میں پھر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گزرتا ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے, 4 بندے اس کو اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں نیچے. یہ ڈفرینس ہے. وہیں اس کی ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے جب وہ کہہ رہا ہوگا خدا کے واسطے مجھے اٹھاؤ, وہیں اس کی ڈگنیٹی ختم, اور باقی جو پبلک ہے اس کو بیچارہ سمجھنے لگ جائے گی کہ فیسلٹیز نہیں ہے. عاطف صاحب بہت شکریہ, آپ نے شام نکالی ہمارے لیے. میں ابھی بھی اس بات پہ اڑا ہوا ہوں کہ یقیناً ان کی ڈگنیٹی ماحول کم کر دیتا ہے شاید. یقیناً حالات ایسے ہیں کہ جب یہ اپنے آپ کو منوائیں گے تو ہم ان کو مانیں گے, لیکن یہ بہانہ, یہ میرا عذر نہیں ہو سکتا. یہ میری معذوری, میری سمجھ کی, عقل کی معذوری ہے کہ مجھے خود یہ ہوش نہیں کہ یہ جو شخص میرے سامنے ہے, ایک تو جس حال میں ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں, دوسرا جو عاطف بھائی نے کہی کہ ہم یہ کہہ کے توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ کر, میں عجیب بات ہے اور میں اپنے آپ کو اس وقت تھوڑا خوش نصیب محسوس کروں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ میں کتنا ناشکر ہوں کہ ایک آدمی کے راستے میں کتنے مسائل ہیں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ نہیں دیا. تو میں اپنے آپ کو ناشکرہ سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ یہ ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے کہ جس طرح مال دولت ایک لمحے میں چلا جاتا ہے, یہ صحت بھی ایک لمحے میں چلی جاتی ہے. یہ جو ابیلٹیز ہماری ہیں, یہ جو فیکلٹیز ہیں ہماری, جو ہمارے سینسز ہیں, یہ جو ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان منہ یہ سب ہیں, ان سب کی قدر ہم ان کو تو کیا پوچھیں گے صاحب, ان کو تو ابھی ہم نے انسان نہیں سمجھا. جب تک یہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں, مال تو ہم سمیٹ رہے ہیں, نوٹ تو ہم بنا رہے ہیں, بنائیں, میں بھی بناؤں گا, ہم سب مل کے بنائیں گے, لیکن کیوں نہ ایک ایسی دنیا بھی ہم بنا لیں کہ جب یہ جوانی, جب یہ طاقت ڈھلے گی تو یہ دنیا ہمارے رہنے کے لائق ہو, اور پھر ہم 15 سال بعد یہاں بیٹھے ایک پروگرام نہ کر رہے ہوں جہاں میں بڑھاپے میں یہاں بیٹھا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں کانپ رہا ہو اور میں کسی اور کے آگے مجھ جیسا آدمی بیٹھا ہو, میں محتاجی کی باتیں کر رہا ہوں کہ یار کوئی ریمپ تو بنا دوں. سوچنے کی بات ہے, ہم سب کو مل کے سوچنا ہے, ہم سب کا مستقبل ہے. عاطف بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اسلام آباد سے ایک بار پھر ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل شب پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو سر, یو بریلینٹ.